الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قابل تعظیم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو شعبان المعظم کا یہ جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی مہلت عطا فرمائے اور رمضان کے فیوزات و برکات بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ الدخان کی آیات بینات ہیں، اور اس سورت کو اللہ نے حامیم کے حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے، اور یہ قرآن حکیم کی ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کو اللہ نے حامیم کے ساتھ شروع فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، کہ مجھے قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی آنے والے خطرات و خدشات سے متنبع کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر جو برکت والی رات ہے، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، یہ جس رات کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم کے اندر یہ آیات بینات نازل فرمائی ہیں، اور لیلۃ المبارکہ جس رات کو کہا گیا ہے، عمومی طور پہ ہمارے نزدیک 3 راتیں بڑی مشہور و معروف ہیں۔ ایک شب معراج، جس کے بارے میں تقریباً ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ شب معراج جو ہے وہ کوئی رات ہے۔ اس کے علاوہ کہ اگر اسے شب معراج کے حوالے سے علم نہ ہو کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے اور اس رات کو یہ شرف کیوں نصیب ہوا، اسی طرح لیلۃ القدر ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے بھی تقریباً ہر آدمی کو علم ہے، ہر آدمی کو اس شب قدر کا نام بھی معلوم ہے، اور شب قدر کے حوالے سے اسے تھوڑی بہت معلومات بھی حاصل ہے۔ اسی طرح شب برات جو ہے یہ بھی ایک رات ہے، یعنی شب معراج، شب قدر اور شب برات، یہ 3 مختلف راتیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے۔ شب معراج جو ہے، اس شب کے اندر اللہ نے اپنے آخری اور محبوب نبی کو سیر کروائی، اور یہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو یہ رات جو ہے وہ بنتی ہے۔ اسی طرح جو شب برات ہے، یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں شب بنتی ہے، 15ویں رات بنتی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور جو شب قدر ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے کہ جسے شب قدر ہونے کا اللہ نے شرف اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے،
و شعبان شہری، اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا و رمضان شہر امتی، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کو اللہ ہی کے مہینے ہیں، یہ 3 نہیں بلکہ 12 کے 12 مہینے وہ اللہ ہی کے ہیں، 12 کے 12 مہینے اللہ نے وہ اس امت کے لیے، لوگوں کے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 خاص مہینوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسبت عطا فرمائی، اور نسبت عطا فرما کے ان مہینوں کو جو اللہ نے شرف عطا فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے آخری اور محبوب نبی کو اپنے حریم ناز کے اندر بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ شعبان کا مہینہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شاہری، کہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان شریف کے فرض روزوں کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ جس مہینے کے روزے کرتے ہوئے رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ آپ فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک مہینے کے آپ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آیا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے آخری اور محبوب نبی کو اپنے حریم ناز کے اندر بلا کے دعوت کا اہتمام فرما کے اپنے نبی کو نماز جیسا اور اپنے دیدار جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اور رجب کے مہینے کے بعد جو شعبان کا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شعبان المعظم کے اندر شب برات کو رکھا، اور شب برات کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر آتی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، شب برات آتی ہے جسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، شب معراج آتی ہے، تو ان راتوں کے حوالے سے ہر آدمی جو ہے وہ ایک آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک میسج کر رہا ہوتا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پتہ نہیں میری زندگی کا یہ آخری سال ہو، میرا نامہ اعمال آج ختم ہو جائے، لہٰذا میرے گناہ آپ کے ساتھ کوئی اگر غلطی کوتاہی ہو تو وہ غلطی میری معاف فرما دیں۔ یہ تو ہر دن کے اندر، ہر رات کے اندر، ہر سمے کے اندر انسان کو انسان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس سے اندر کوئی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جو رات، جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت والے فیصلے فرمانے ہوتے ہیں، میں اس رات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رات جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرمانا ہوتا ہے، وہ یہی شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہی رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں یا پوری مخلوق کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں فیصلے صادر فرماتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس انسان نے پیدا کب ہونا ہے یہ تو اس کا لکھ دیا گیا ہے، ایک انسان ہے اس نے مرنا کب ہے یہ انسان کی پیدائش کے اوپر ہی اس کا لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر جن لوگوں نے اس پورے سال کے اندر وفات پانی ہوتی ہے، رب کائنات ان لوگوں کے نام جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سال کے اندر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ پھر جن روحوں نے اس دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے، روحیں تو ایک ہی دن کی پیدائش ہے، روحوں کو تو ایک ہی دن کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن اس سال کے اندر جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اس سال کے اندر یہ روحیں جو ہے وہ ان کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی اس فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ گویا اس ایک رات کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اور ان کے
کام جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اب دوسری طرف ہم جب قرآن حکیم کے نزول کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا، لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اتنی بابرکت رات ہے کہ جس رات کو میں نے اپنے قرآن کے نازل کرنے کا اس رات کو شرف عطا فرمایا ہے، وہ ایک رات اتنی عظمت والی ہے، وہ ایک رات اتنی برکت والی ہے، وہ ایک رات اتنی اللہ کی خاص عطا والی رات ہے کہ اگر کسی شخص کو اس ایک رات کے اندر عبادت و ریاضت کرنا نصیب ہو جائے تو وہ یہی سمجھے کہ میں نے آج اس ایک رات کو حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ سے اتنا اجر و ثواب حاصل کیا ہے کہ اگر میں 1000 سال بھی عبادت کرتا رہتا تو رب مجھے اتنا اجر نہ عطا فرماتا جتنا اس ایک رات کا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر ہے، جو شب قدر جسے ہم کہتے ہیں۔ اب یہ رات پائی کب جاتی ہے؟ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کسی ایک طاق رات کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل کر کے اس رات کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ یہ یہی رات ہے جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا گیا یا قرآن کو شب برات کے اندر نازل کیا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن حکیم کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا گیا ہے تو پھر یہ جو یہاں اللہ جس رات کے اندر سارے کاموں کا فیصلہ فرماتا ہے پھر اس سے مراد بھی شب قدر ہی ہوگی، یہ شب برات تو اس سے مراد نہیں ہو سکتی۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق اس طرح کی جائے گی، ان دو آیتوں کے درمیان نکھیڑا اس طرح کیا جائے گا، ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کے نزول قرآن کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ شب برات والے دن رب کائنات نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور شب قدر والی رات اللہ نے آسمان دنیا سے قرآن کو اپنے نبی کے قلب پہ نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔